بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرفان عزیز، آپ سے آج میں جس امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کر رہا ہوں وہ ہے زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے۔ آج ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور ہماری جو برکتیں اڑ گئی ہیں، ہماری زمینیں فصل نہیں دے رہی، ہمارے جو تاجر ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرنا جو شروع کر دی ہے، ہم اللہ کا جو حصہ ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ اور زکوٰۃ اسلام کا ایک امپورٹنٹ ترین ایلیمنٹ ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ارکان اسلام میں تو پہلے نمبر پر نماز آتی ہے، پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے، پھر زکوٰۃ آتی ہے، پھر حج آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ ہر سال ان کو ہم دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں، مسجد النبوی میں وہ جاتے ہوئے ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کو ہم بہت زیادہ اگنور کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح کیلکولیٹڈ زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5% کے حساب سے، بہت سارے اللہ کے نیک بندے دیتے بھی ہوں گے، اور کن کو دیتے ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا کے اندر ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ جو دیتے بھی ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ کراچی میں ملیر کے اندر مجھے ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں خرید کر وہ وہاں روڈ کے کنارے رکھ رہے ہیں، اور وہاں سے جو لوگ ہیں آ کے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے چیزیں خریدتے ہیں اور یہاں رکھ دیتے ہیں، اور پھر لوگ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے جو لوگ وہاں سے چیزیں اٹھا رہے تھے وہ مستحق نہیں تھے زکوٰۃ لینے کے۔ تو ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کو بالکل میں کہتا ہوں کہ ہم اگنور کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہمارے جو ہے نا دولت میں ڈبل ٹرپل اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہماری گاڑیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم ملینئر سے بلینئر کی طرف چلے گئے۔ لیکن اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ یار آپ نے زکوٰۃ کتنی دی ہے، تو معذرت کے ساتھ کوئی بھی آپ کو کھلے دل سے یہ نہیں بولے گا کہ میں نے اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ دی ہے، میں نے اتنا کیا ہے۔ تو نماز کو تو ہم ظاہر کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے اللہ کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، اور کس طرح دینی چاہیے اس کو اگر میں بولوں کہ ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر اگر صحیح طریقے سے لوگ زکوٰۃ دیں، جس طرح ہمارا مذہب کہتا ہے کہ آپ اپنے مال کو صاف کرو، تو یقیناً لوگ اگر زکوٰۃ کی فرضیت کو سمجھ جائیں کہ زکوٰۃ کتنی امپورٹنٹ ہے، تو لوگ اپنے گھروں کے اندر پیسے رکھنا چھوڑ دیں گے، اپنے گھروں سے ان پیسوں کو باہر پھینکنا شروع کر دیں گے۔ آج سوسائٹی کے اندر اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ نکال کر سب سے پہلے کس کو دینی ہے زکوٰۃ؟ سب سے پہلے آپ زکوٰۃ دیں، آپ کا قریب ترین کون ہے؟ آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا ریلیٹیوز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان میں ڈھونڈیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کسی جگہ جا کے وہاں کسی راشن والے کو دے دیں گے کہ آپ جو ہے نا اس کا کھانا کھلوا دو، لوگوں کو فری کھانا کھلوا دو، تو یہ جو ہے نا میری زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اپنے قریب ترین نہیں دیکھیں گے، اپنے سے کم تر کو نہیں دیکھیں گے کہ میرا قریب میرا ریلیٹیو کون سا ہے۔ تو دور آس پاس ہم دے دیں گے لیکن اپنے قریب میں ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے۔
پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں اس کو چھپایا جاتا ہے۔ حکومتی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کا جس طرح اس کا کیا جاتا ہے مختلف اس میں بھی صحیح لوگوں تک زکوٰۃ نہیں پہنچتی، اور کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے نا وہ مسجدوں میں دے دیتے ہیں۔ اب مسجدیں اللہ کا گھر ہے، کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا مسجد میں، لیکن آپ مسجدوں کے باہر بھی آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات آپ مسجد کو دیں۔ تو میں نے بھی ایک اسی طریقے سے ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ ایک مسجد کو ایک شخص نے کچھ فنڈ دیا، اور اس فنڈ کو اس نے کیا کیا، اس کا کوئی ایک جگہ خرید لی، اور جگہ خریدنے کے بعد اس جگہ کا جو پھر اس کو سیل کیا اس نے، اور جو پیسے فرض کریں 10 لاکھ روپے تھے تو 10 لاکھ کا اس نے اس جگہ کو بیچ کے 12 میں بیچ دی، 14 میں بیچ دی، تو 2-3 لاکھ روپے جو پروفٹ آیا اس نے خود رکھ لیا، اور زکوٰۃ کی اصل رقم وہیں پہ رکھ دی۔ تو اس طرح بھی ہم جو ہے اماؤنٹ کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں دی ہوئی ہوتی ہے، مسجدوں کے لیے دی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم ہیر پھیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے ذہن میں زکوٰۃ کا جو ہے نا میں اس کے حوالے سے بڑا فکر مند ہوتا ہوں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کے اوپر اونٹ کی رسی کے برابر بھی اگر زکوٰۃ ہے تو میں اس سے وہ زکوٰۃ مجھے لینی ہے اور میں اس کو لوں گا۔ تو آج ہمارے ہم اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں، اگر ایک شخص ہے اللہ پاک نے اس پر بڑا فضل کیا ہے، اور اگر وہ صحیح طریقے سے اگر اپنی زکوٰۃ کی فرضیت کو سمجھ جائے تو اس معاشرے میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا، اور اپنے محلے میں تلاش کرے، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ میں بہت سارے لوگوں کے گھروں کے آگے لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے فخریہ انداز میں کہ ایک جمع غفیر میں نے ایک سوسائٹی کے اندر دیکھا، تو وہاں ایک گھر کے آگے بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ رمضان کی بات ہے، تو بتایا گیا کہ اس گھر میں جو ہے نا وہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو یہاں سے لوگ آتے ہیں، بہت سارا لے کے جانے کے لیے آتے ہیں۔ نیت پر دار و مدار ہے، دینا چاہیے، لیکن اس طرح جس طریقے سے لوگ نمود و نمائش کے ساتھ دیتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہے کہ آپ بہت سارے بچے ہیں، میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے، میں بہت سارے بچے دیکھتا ہوں کہ جو اسکول کی فیس تک بھی ادا نہیں کر پاتے۔ اب میرا تعلق ہے ان بچوں کے ساتھ، تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اب یہ بچے جو ہے نا یہ ان کو بڑا پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کو سپورٹ کریں۔ میں اپنی طور پر تو ایک سپورٹ میری ہے کہ میں ان کو جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، وہ میرے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں ان کو کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کی جو تعلیم کے اندر ان کی کم از کم کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو۔ تو آج میں زکوٰۃ ایک اور بات میں عشر کے حوالے سے کروں گا۔ آج جب میں آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جب کھیتوں میں فصل جو ہے وہ تیار ہو جاتا تھا، تو والدین کیا کرتے تھے کہ عشر نکالتے تھے، یعنی ہر 10 ڈبے جو ڈالتے تھے، 11واں ڈبہ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے وہ اناج کا ڈالتے تھے، اور فصلیں بھی ہوتی تھیں، برکت بھی ہوتی تھی۔ آج اگر ہماری روزی میں برکت نہیں ہے تو ہم نے اللہ کے ان اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم ڈائریکٹ خانہ کعبہ تو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حج کریں گے تو ہماری زکوٰۃ بھی معاف ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا مال جو ہے نا ہمارے گھروں میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ تو اگر آج کا مسلمان یہ سمجھ جائے کہ اس کی وہ زکوٰۃ اس نے دینی ہے، انگریز تو زکوٰۃ دیتا ہے، انگریز سے مراد غیر مذہب زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اور وہ چیریٹی جو ہے نا اس کی نمود و نمائش نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ہم اگر
کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں نمود و نمائش کا عنصر رکھتے ہیں جو مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کو ادا کریں۔ میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کو مبارک کہتا ہوں، جو میری حصے کا ہے وہ میں ادا کروں، آپ اپنے حصے کی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کریں، برکت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں بھی بہتری لائے گا، ہمارے اعمال میں بھی، اور ہماری اوپر برکتیں ہوں گی۔